بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 15واں پارہ چل رہا ہے اور ہمارا ایک اندر سے رکوع سورۃ الکہف کا مسنگ ہے۔ اس کا جو نچوڑ ہے نا، صحابہ کہف کا واقعہ، دین کا فتنہ، نیک لوگوں کی صحبت اپنائی جائے، آخرت کا اصول ہی مقصد ہے، زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے، یہ سب کا سب ہے نا جو ڈاٹا، یہ وہ مسنگ رکوع میں سے ہے۔ آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، نوٹ کر لینے ہیں پوائنٹ، اور بہترین طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دین کا فتنہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اپنائی جائے۔ مال کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ علم کا فتنہ کیا ہے؟ عاجزی اختیار کیجئے۔ اقتدار کا فتنہ علم و ہنر میں اخلاص، آخرت کا حصول ہی مقصد ہے۔ یہ ہمارے سارے کرنے کے کام تھے۔ آگے نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ 32 آیت سے سٹارٹ ہے ہمارا۔ الحمدللہ، دنیا کی نعمتیں۔ ان دو شخصوں کی مثال میں سنا دیں، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا۔ دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، دونوں نے کھیتی لگا رکھی تھی۔ اور آگے 33 آیت، دونوں باغ اپنا پھل خوب لایا، اس میں کسی کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ محاسبہ کرنا ہے۔ آپ نے 2 بھائیوں کی کہانی سن کے کہ اللہ نے دونوں کو ایک جیسے باغ دے رکھے تھے اور پھل بھی دیا تھا، اب اس کے میوے بھی ان کے پاس تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ 35 اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو گمان تھا کہ اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے آج کا انسان کیا کہتا ہے کہ میں تو مروں گا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ زندہ رہوں گا، ابھی تو میں نے محل بنانے، منارے بنانے، گھومنا ہے پھرنا ہے، شادیاں کرنی، یہ کرنا وہ کرنا۔ اس کو کل نفس ذائقۃ الموت بھول گئی۔ یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے اپنی محنت کی ہے، یہ میری محنت کا پھل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 بھائیوں کو دیا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو تو کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں، خیال بھی نہیں، تو برباد بھی نہیں ہو سکتا، اس تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ، کیا مگر کون کہتا ہے؟ وہ رب کہتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، بس اس کے کہنے کی دیر ہے۔ تو کیا حد سے بڑے ہوئے رویوں سے بچنا چاہیے ہمیں، حد سے بڑھ کر الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سکھاتا ہے، ہر آیت کے بعد آیت دکھاتا ہے اور فرماتا ہے، ہاں دیکھ میں نے عبرت نہ بنا ڈالا، دیکھ میں نے دنیا والوں کو اور دین والوں کو کیا عطا کیا، دنیا والوں کو کیا عطا کیا، دین والوں کو کیا عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کر رہا تھا یہ بات بول کے؟ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم تکبر کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، تو پھر ہمارا نام کن میں جاتا ہے؟ کس میں چلا جاتا ہے؟ غرور کرنے والوں میں۔ اور غرور کرنے والوں کو اللہ رب العزت تو پسند ہی نہیں کرتا، تو وہ کیسے پسند کرے گا ہمیں؟ کیوں سزا نہیں دے گا؟ وہ کھلاتا رہے گا دنیا میں، ہمیں عطا کرتا رہے گا، دیتا رہے گا عزتیں، شہرتیں، ولولے، کھانے، لباس، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، محبتیں، عزتیں، کامیابیاں، وہ سارا کچھ دے گا، کیونکہ اس رب نے فرمایا ہے کہ بندہ انسان جو میں نے مومن اور بے مومن جو بھی جتنے بھی میں نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، سب کا رازق میں ہوں، رزاق میرا نام ہے، عطا میں کرنے والا ہوں۔ تو باقی کیا بچا؟ جب عطائی اس نے کرنا ہے تو غرور کس بات کا جناب؟ اور قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً لوٹنے کی جگہ اس میں بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔
اب یہ کون تھا کہ اس نے اور نہیں بے سمجھا قیامت آنے والی اور البتہ میں لوٹایا جاؤں گا رب کی طرف، میں ضرور پاؤں گا بہتر۔ یقین کیا ایک نے، اس نے یقین کیا کہ میں اپنے رب کے ہاں جاؤں گا، اس سے بھی بہتر پاؤں گا، جو بھی ہے اگر نقصان ہو گیا تو رب کی طرف سے، کامیاب ہو گیا تو رب کی طرف سے۔ کیا تھا اس میں؟ بھروسہ، کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کیا اس نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس مبعوث سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے۔ آپ دیکھیں عقیدے چیک کریں، اس نے ایک نے آخرت کو فوقیت دی کہ بھروسہ اللہ پہ کرنا تھا، وہی چاہے گا تو ہمیں کارساز، وہی ہمیں چاہے گا تو فلاح دے گا، وہی ہمیں چاہے گا تو کن فیکون میں برکت ڈال دے گا۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بس میں ہی بڑی چیز ہوں، میں تو ہر جگہ پہ ہی کامیاب رہوں گا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا، یاد کروایا جائے، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ایک کی سوچ دیکھیے، ایک کی سوچ یہ تھی کہ یہ میرا باغ ہے، میرا مال ہے، اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں مر گیا، اگر مجھے سزا ہو گئی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ سب کچھ ہے، وہی کارساز ہے، کن فیکون، وہی کہنے والا، کرنے والا، اسی نے تو پیدا کیا، وہی تو معبود حقیقی ہے، اسی نے تو ایک نطفے سے، ذرے سے ہمیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اس نے ساتھ میں گواہی دی، گواہی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس نے گواہی دی، اس نے کہا کہ میرا پروردگار، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، وہی اعلیٰ ہے، وہی میرا رب ہے، وہی تیرا رب ہے، یہ عطا کرنے والا ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ ہم نے کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، رب کے ساتھ کسی کو ملا کر شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس سماعت، سننا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ بس جب ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو ایسا بھروسہ کریں کہ کبھی آپ کا بھروسہ ٹوٹے نا، ٹھیک ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ تم، جب تمہیں نیکی کا کام کہا جائے فوراً سے لبیک، پکارا جائے لبیک، دینا پڑے لبیک، عطا ہو تو الحمدللہ، 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 شکرانہ نعمتوں کا شکریہ کہ رب کریم میں تو تیری نماز نہ پڑھ سکی، زکوٰۃ نہ دے سکی، صدقات نہ کر سکی، فرما برداری نہ کر سکی، عطایت نہ کر سکی، تو پھر بھی مجھے نوازتا ہے، تو پھر بھی مجھے عطا کرتا ہے، تو پھر بھی مجھے رفتیں دیتا ہے، دولتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہ کیا، تو مجھے پھر بھی دیتا ہے، کہ پھر بھی عطا کرتا ہے۔ ہر وقت عطایت کا جذبہ، فرما برداری، بس یہ ہمارے اندر آئے گا، غرور کو ہم جگہ نہیں دیں گے، شیطان کا دوست ہم نہیں بنیں گے، وسوسوں کو ہم اپنے اندر جگہ نہیں دیں گے، اپنے آپ کو پکا سچا ایمان والے بنائیں گے۔ کیسے؟ ذکر اذکار کر کے، کیسے استغفار کر کے، کیسے دعائیں کر کے، کیسے سجدہ ریزیاں کر کے، عاجزی دکھا کے، کیسے اپنے صدقات کو زیادہ سے زیادہ جو مال رب نے دیا اس میں سے خرچ کر کے، کیسے ایک دوسروں کے لیے اپنی جان مار کے، وقت دے کے بچا سکتے ہیں۔ 39 میں بھی ہے، بہت پیاری سی دعا ہے، اپنے باغ میں جانتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ نے چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، جب ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل میدان بن جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے 39 میں کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ تو نے مجھے یہ اللہ نعمت عطا فرمائی ہے، ماشاء اللہ،
لا قوت الا باللہ، یہ دعا ہے، یاد کرنی ہے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کی دعا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مضبوطی سے تھامنے والے اپنے رب کو، کا ساتھ دینے والے، اس نے مال اولاد سے نوازا. ٹھیک ہے، آگے 42 آیت کو دیکھیں. شرک کا انجام دنیا آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. جو ایمان 43 جو ایمان لا کے عمل کرے اس کا احسن عمل ہم ضائع نہیں کرتے. 44 یہاں ثابت ہو گیا ولایت صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کا ساتھ کچھ نہیں ہے. الحق صرف اللہ مددگار ہے، ولایت خاص عام. ٹھیک ہے، جو انجام اس کے پاس ہے وہی خاص ہے، جو انجام اس کے پاس ہے وہی خاص ہے. اور جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے وہ مشکلات میں آ جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے. ایک دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ مال دولت خواہشات میں لگا رہتا ہے. دنیا میں سب سے بڑے مالدار زمیندار جس کی زمینیں زیادہ ہوں. مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، قدم سے قدم ملانا. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ صدقات ہیں. تو ولایت یعنی عہدے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک خاص اور ایک عام. اور خاص کیا ہے؟ جو انجام اس کے پاس ہے، مطلب اللہ نے اسے بہترین طریقے سے ابھی فی الحال میں نوازا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور رضا الہی پانے والوں کے رویے آپ نے دیکھ لینے. اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ.